بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کل ہم نے آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے تھے، تو پارٹ 1 آپ نے سماعت کیا۔ آج ہم پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اب محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں اور پیار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہماری بات کو سنیں۔ خواجہ غریب نواز کی اگلی زندگی کیسے گزری، پارٹ نمبر 2 ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ صاحب ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب نے انہیں دیکھ کر بڑی عقیدت سے سلام کیا اور باغ میں آنے کی دعوت دی۔ دعوت کا انداز کچھ ایسا تھا کہ شیخ صاحب انکار نہ کر سکے۔ آپ باغ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ان کو بٹھایا اور میٹھے انگوروں کے چند گچھے کھانے کے واسطے پیش کیے۔ حضرت نے انہیں کھا لیا، پھر اپنے تھیلے سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر خواجہ صاحب کو عطا فرمایا اور فرمایا، یہ فقیر کی مہمانی کا بدلہ ہے، اسے کھا لو۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چل دیے۔ خواجہ صاحب نے جیسے ہی روٹی کا وہ ٹکڑا کھایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کو احساس ہونے لگا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام تر رعنائیاں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب رات میں سوئے تھے تو کچھ اور معاملہ تھا، اور جب روٹی کا ٹکڑا کھا کر سوئے اور پھر اٹھے تو دوسری دنیا نظر آ رہی تھی۔ یہ دنیا فانی نظر آ رہی تھی۔ تو دوسرے دن آپ نے باغ اور چکی کو فروخت کر دیا۔ پھر جب آپ کے دل کی دنیا بدلی، آپ کا دماغ بدلا، تو پھر آپ نے چکی بھی بیچ دی اور اپنا انگوروں کا باغ بھی بیچ دیا، اور اس سے جو کچھ آمدنی حاصل ہوئی تھی، جو کچھ کمایا دھمایا تھا، اس کا کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لیے رکھا، اور جو بچا تھا فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ اور تقسیم کرنے کے بعد آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیے، جب نکل پڑے تو پھر آپ نے زندگی کیسے گزاری، کیسے علم دین حاصل کیا، کیسے آپ ولی کامل بن گئے۔ تو خواجہ صاحب نے سب سے پہلے بخارا اور سمرقند جا کر ظاہری علوم حاصل کیے۔ اب خواجہ صاحب نے بخارا اور سمرقند کا رخ اس لیے کیا کہ بخارا میں بہت بڑے بڑے علماء اور محدثین اور صوفیہ اکرام رہا کرتے تھے۔ اللہ کے ولیوں کا وہ گہوارہ تھا، وہاں پر اللہ کے ولیوں کی جماعتیں رہتی تھیں، اللہ والے رہتے تھے، علماء اکرام رہا کرتے تھے۔ تو آپ سمرقند اور بخارا کا آپ نے رخ کیا، اس کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس زمانے میں عراق کے قصبہ ہارون میں سلسلہ چشتیہ کی عظیم بزرگ اور اپنے وقت کے ولی کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ رہتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی خواجہ پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے یہ پیر و مرشد ہیں۔ کون؟ خواجہ عثمان ہارونی حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ان سے اکتساب فیض کرنے لگے۔ آپ وہاں 20 سال تک رہے۔ خواجہ صاحب اپنے شیخ کے حلقہ ارادت میں کب آئے، اس بارے میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ آپ پہلے دن ہی بیعت ہو گئے، یعنی آپ جب تشریف لائے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، تو اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آتے ہی پہلے دن ہی آپ بیعت ہو گئے تھے، پہلے دن ہی آپ نے بیعت حاصل کر لی تھی، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ پہلے شیخ نے مجاہدہ کروایا پھر بیعت کیا، پہلے مجاہدہ کروایا آپ سے پھر بیعت کیا۔ آپ کے بیعت ہونے کا واقعہ کتابوں میں یوں مذکور ہے، اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کس انداز میں مورخین نے لکھا ہے۔
اور کیا حقیقت ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے محبت کے ساتھ۔ آپ کی بیعت ہونے کا واقعہ کتابوں میں یوں مذکور ہے، بیعت کے وقت مرشد نے خواجہ صاحب کو وضو کروایا، 2 رکعت نماز پڑھوائی، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے سورہ بقرہ پڑھنے کو کہا، اس کے بعد 21 بار درود شریف پڑھوایا اور 60 بار سبحان اللہ پڑھوایا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، میں نے تجھ کو خدا تک پہنچایا اور اس کی بارگاہ کا مقبول کیا۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچایا اور اس کی بارگاہ میں مقبول کیا۔ پھر سر کے بال ترشوائے اور 4 ترکی ٹوپی اور جبہ عطا فرمایا آپ کو، یعنی خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو، خواجہ پیا کو 4 ترکی ٹوپی اور جبہ عطا فرمایا۔ ترکی ترک سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، وہ 4 چیزیں جنہیں ہر راہ سلوک کو چھوڑنی پڑتی ہیں، یعنی جو اللہ والا بندہ بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کو یہ 4 چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ترک دنیا، یعنی دنیا داری کو چھوڑنا، ترک عقبہ، یعنی عبادت سے مقصود اللہ کی ذات ہو، جنت کا حصول نہ ہو۔ یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا کیا ارادہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی؟ نہیں، صوفیہ اکرام کی جماعت میں یہ نہیں ہے۔ صوفیہ اکرام کی جماعت میں یہ عقیدہ ملتا ہے اور یہ ارادہ ملتا ہے، یہ ارادت اور عقیدت ملتی ہے کہ 4 چیزیں چھوڑنا ہے۔ پہلے ترک دنیا، یعنی دنیا کو چھوڑنا ہے، اور دوسرا نمبر ترک عقبہ، یعنی عبادت سے مراد اللہ کی رضا حاصل ہو، یعنی اللہ کی رضامندی کا حصول ہو اور جنت کا حصول نہ ہو۔ یعنی ہم عبادت کریں تو ہمارا عقیدہ اور ارادہ اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ کرنا ہے۔ اور نمبر 3 ترک خواب و خوراک، یعنی کم سونا اور کم کھانا، اتنا کھانا کہ آپ زندہ رہ سکیں، زندگی گزار سکیں۔ ترک خواہشات نفس، اور نفس کی خواہشات کو چھوڑنا، باطل خواہشات کو چھوڑنا، باطل ترک خواہشات نفس یعنی نفس کی باطل خواہشوں کو چھوڑ دینا، یعنی جو چیزیں ناجائز ہیں اسلام میں ان کو چھوڑنا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ کسی کی چوری کر لیں، جھوٹ بول دیں، غیبت کر دیں، چغلخوری کر دیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اسلامیہ میں یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ 4 چیزوں کا آپ سے وعدہ لیا گیا اور یہ 4 چیزیں چھڑوائی گئی آپ سے۔ کون کون سی؟ ترک دنیا، یعنی دنیا داری کو چھوڑنا، ترک عقبہ، یعنی عبادت کی جائے تو اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو۔ نمبر 3 ترک خواب و خوراک، یعنی کم کھانا اور کم سونا۔ نمبر 4 ترک خواہشات نفس، یعنی نفس کی باطل خواہشوں کو چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے شیخ کے پاس رہ کر سب سلوک کی تمام منزلوں کو طے کر لیا تو دیار رسول میں حاضری دینے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں مورخین کا اختلاف ہے کہ خواجہ صاحب اکیلے حرمین طیبین تشریف لے گئے یا ان کے مرشد بھی ساتھ تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ شیخ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو شیخ نے کعبۃ اللہ میں میزاب الرحمت کے نیچے آپ کے لیے دعا کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے سپرد کیا۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ یہ آواز سن کر بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری محنت کو تو نے قبول فرمایا، میری دعا کو تو نے قبول فرما لیا، تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد روزہ اقدس پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ پہنچے اور دربار رسالت میں سلام عرض کیا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے روزے پہ پہنچے اور آپ نے سلام عرض کیا۔ جواب ملا، وعلیکم السلام اے سمندروں اور جنگلوں کے قطب المشائخ۔ یہ آواز سن کر شیخ صاحب نے فرمایا، کام مکمل ہو گیا۔ قیام مدینہ کے دوران آپ کو بارگاہ رسالت سے یہ خوشخبری ملی، اے معین الدین تو میرے دین کا مددگار ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر اور ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے ظلمت
ظلمت کفر دور ہوگی، ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو ہندوستان کا نقشہ بھی دکھایا۔ اس کے بعد آپ اپنے شیخ سے رخصت ہو کر ہندوستان کی طرف عازم سفر ہوئے، یعنی ہندوستان کے سفر کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ تو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے یہ چند واقعات رکھے ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس کے آگے پارٹ نمبر 3 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔